ہر انسان کی زندگی میں بہت سی کہانیاں ہوتی ہیں، آپ کی زندگی میں بھی ہوں گی۔ اسی طرح ایک پرانے زمانے کی بات ہے جب ریت کی طوفان آتے اور قافلوں کی گھنٹیاں ویرانے ہلا دیتی۔ ان قافلوں کی آواز کے ساتھ ہی نور آباد گاؤں کے چراغ روشن ہو جاتے اور مسجد کی اذان وادیوں میں گونجنے لگتی۔ لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے، سادہ زندگی گزارتے اور سکون سے رہتے، مگر ایک اندھیرا ان کے امن کو بار بار چیلنج کرتا۔ ایک نقاب پوش چور جسے لوگ سایہ کہتے تھے، وہ رات کے اندھیروں میں سایہ بن کر آتا اور سب کچھ چھین کر غائب ہو جاتا۔ کوئی نہ جانتا تھا کہ وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے یا کیوں یہ سب کرتا ہے۔ ایک رات امام نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا، یاد رکھو شکر سب سے بڑا ہتھیار ہے، ناشکری دل کو اندھا کر دیتی۔ لوگوں نے عہد کیا کہ وہ ہر حال میں شکر ادا کریں گے۔ سایہ یہ سب سن رہا تھا، اس کے دل میں ایک عجب ہنسی دیکھتے ہیں ان کا شکر کب تک ٹوٹتا ہے۔ اٹھی پہلا وار اس نے گاؤں کی سب سے معزز بیوہ عورت پر کیا۔ اس کا صندوق برسوں کی محنت اور دعاؤں کا نتیجہ، جس میں بہت سا زیورات اپنے بچوں کے لیے تھا، سایہ چرا کر لے گیا، مگر بیوہ نے آنسو پونچھ کر کہا، یہ اللہ کی مرضی ہے، شاید اسی میں خیر ہو۔ یہ جواب سایہ کو برداشت نہ ہوا، اس نے پھر وار کیا۔ اس بار اس نے مسجد کا صدقہ خانہ لوٹ لیا، مگر لوگوں نے شکر ادا کیا کہ ان کی جانیں محفوظ ہیں۔ ایک بچے نے معصومیت سے کہا، شاید اللہ ہمیں کچھ سکھانا چاہتا ہے۔ سایہ کے دل میں ہلچل بڑھی۔ ہر بار جب لوگ شکر ادا کرتے اور ان کا ایمان نہ ٹوٹتا، وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر نکلتے۔ بیوہ کی صبر بھری مسکراہٹ اور امام کی الفاظ اس کے دل کو چیر دیتے، مگر سایہ نے فیصلہ کیا، اب آخری وار کروں گا، ایسا وار جو ان کا ایمان ہی ختم کر دے گا۔ گہری رات تھی، گاؤں سو رہا تھا۔ سایہ مسجد کے مینار کے پاس آیا۔ جیسے ہی وہ مینار پر چراغ بجھانے کو آگے بڑھا، اچانک مؤذن کی اذان شروع ہو گئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پورا گاؤں جاگ اٹھا، لوگ باہر نکلے اور سب نے اکٹھے ہو کر شکر کے کلمات بلند کیے۔ ان کے چہرے خوف سے نہیں، ایمان کی روشنی سے چمک رہے تھے۔ سایہ کے ہاتھ کانپنے لگے، نقاب اتارا تو ایک عام انسان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ دوڑ کر مسجد کے دروازے پر جا گرا، میں ہی وہ سایہ ہوں جو تمہاری خوشیاں چرا لیتا تھا، مگر آج تمہاری شکر گزاری نے میرا اندھیرا چرا لیا ہے۔ سایہ جب مسجد کے دروازے پر گرا تو لوگ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ وہ پہلی بار نقاب کے بغیر سامنے آیا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر لرزتی ہوئی معافی۔ امام نے نرمی سے کہا، اللہ کی رحمت وسیع ہے، جو پلٹ آئے وہ کبھی گناہوں کا قیدی نہیں رہتا۔ بیوہ عورت آگے بڑھی، وہی عورت جس کا صندوق سایہ چرا کر لے گیا۔ اس نے اپنے لرزتے ہاتھ سایہ کے سر پر رکھے اور کہا، بیٹا اگر تم نے میرا مال چرایا بھی تو کچھ نہیں، آج میں اپنی دعائیں تمہیں دیتی ہوں، اللہ تمہیں ہدایت پر قائم رکھے۔ پورا گاؤں خاموش تھا، بچے بھی حیران تھے کہ جس شخص سے ہم ڈرتے تھے وہ آج اس طرح کمزور ہے اور پچھتا رہا ہے۔ سایہ نے روتے ہوئے کہا، میں اندھیرے میں جیتا رہا، مگر تمہاری شکر گزاری نے مجھے پہلی بار روشنی دکھائی ہے۔ میں گناہوں کی دلدل میں ایسے ہی نہیں ہوا تھا۔ بچپن میں میرے ماں باپ کی موت کے بعد کسی نے مجھے کھانا تک نہ دیا اور میں گناہوں کی دلدل میں گھستا گیا۔ امام صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے لیے دعا۔ اس دن کے بعد سایہ بدل گیا۔ اس نے اپنی باقی زندگی گاؤں کی خدمت میں لگا دی اور مسجد کی صفائی کرتا، یتیموں کی مدد کرتا اور سب سے بڑھ کر لوگوں کو شکر گزاری کا سبق سناتا۔ نور آباد کے لوگ کہا کرتے تھے، ہماری سب سے بڑی فتح یہ تھی کہ ہم نے چور کو نہیں بلکہ اندھیرے کو ہرایا ہے، اور یوں نور آباد گاؤں کا نام ہمیشہ کے لیے روشنی اور شکر گزاری کی علامت بن گیا۔ انسان کا سب سے بڑا خزانہ مال نہیں بلکہ دل کا سکون اور ایمان ہے۔ جب دل شکر گزار ہو جائے تو اندھیرے بھی روشنی میں بدل جاتے ہیں۔